بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانان اسلام اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں، فلسطین کے حالات ہیں، کشمیر کے حالات ہیں، شام ہے اور دوسرے ممالک کے حالات، اور یہ وبائی امراض جو آج پوری دنیا میں کرونا کے نام سے یا پوری دنیا کو متاثر کیے ہوئے ہیں، تو ضروری معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی کی جائے، جس میں اصل تو گناہوں سے توبہ، استغفار اور تعلق مع اللہ ہے، اور من جملہ ان کے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ آقائے نامدار رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر مصیبت نازل ہو، مثلا غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے اور دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے یا دیگر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی مصیبت کے دفعہ کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو جائے یہ عمل برابر جاری رہتا تھا، اور اس کا جواز عموماً جمہور ائمہ اور خصوصاً حنفیہ کے نزدیک باقی ہے اور منسوخ نہیں ہے، بلکہ جب کوئی عام مصیبت پیش آئے تو مصیبت کے زمانے تک قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت کے وقت اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور قنوت نازلہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت، ظلم و زیادتی اور فسق و فجور اور ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا لحاظ رکھیں، آپس میں محبت و ہمدردی اور اتفاق پیدا کریں، لہو لعاب سے پرہیز کریں، اور اپنے خالق بزرگ و برتر کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ مناجات و دعا کریں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی اوامر و اخلاق حسنہ پر عمل کی کوشش کریں اور ہر قسم کی منکرات و برائی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے امید ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول اور ان کو اس گرداب بلا سے نجات و خلاصی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت پڑھی، جس میں آپ نے عرب کے بعض قبیلوں کے خلاف بددعا فرمائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1579۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے 1445 نمبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی ہے یا رکوع کے بعد؟ فرمایا رکوع کے بعد۔ ابی داؤد کی حدیث ہے 1444 نمبر۔ لفظ قنوت کے معنی ہیں دعا، اور قنوت 3 ہیں، ایک وہ جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، دوسری قنوت نازلہ ہے، یعنی وہ قنوت جو دشمن کی طرف سے آنے والی افتاد کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ قنوت اجتماعی ہے، جب مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کسی آفت کا سامنا ہو تو انہیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ یہ قنوت صرف نماز فجر کی دوسری رکعت کے قومے میں پڑھی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام جہری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری قنوت قنوت راتبہ، یعنی ہمیشہ پڑھا جانے والی قنوت، اس کو صرف امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔
پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب گردانتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت۔ باقی دو امام اس قنوت کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ قنوت صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے قومے میں پڑھتے ہیں۔ نیز درست یہ ہے کہ قنوت نازلہ جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے یا فتنے میں مبتلا ہو تو اسے پڑھا جائے۔ جب تعاون یا ہیضے وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے لوگ مضطرب اور پریشان ہو تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے۔ قنوت نازلہ کا حکم عام ہے، مرد، عورت، امام، منفرد ہر ایک کو شامل ہے۔ جماعت کی قید اور مردوں کی تخصیص اور منفرد یا عورتوں کے لیے ممانعت کی صریح اور صحیح دلیل منقول نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے، لہٰذا منفرد اور عورتیں اپنی نماز میں دعائے قنوت پڑھ سکتی ہیں، مگر عورتیں زور سے نہ پڑھیں۔ یہ فتاویٰ رحیمیہ سے ہے۔ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ، اس لیے عام مصیبت کے وقت بالاتفاق نماز فجر کی جماعت میں قنوت نازلہ پڑھنا مسنون و مستحب ہے، جس میں نہ قنوت وتر کی طرح ہاتھ اٹھائیں نہ تکبیر کہیں۔ یعنی قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام قوما کرے اور اسی حالت میں دعائے قنوت پڑھیں، اور جہاں جہاں وہ ٹھہرے وہاں سارے مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں۔ پھر دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور باقیہ نماز امام کی اقتداء میں معمول کے مطابق ادا کریں۔ عمدۃ الفقہ میں ہے کہ باعتبار دلیل کے قوی یہ ہے کہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے، یہی اولا اور مختار ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ اگر یہ دعا مقتدیوں کو یاد ہو تو بہتر ہے کہ امام بھی آہستہ پڑھے اور سب مقتدی بھی آہستہ پڑھیں، اور اگر مقتدیوں کو یاد نہ ہو، جیسا کہ اکثر تجربہ اس کا شاہد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ امام زور سے پڑھے اور سب مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، میرے عزیز ساتھیو، یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا جو حوالہ جات ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس کو ڈسکرپشن میں اپنے تسلی کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انٹرنیٹ میں بہت سے ویب سائٹ ہیں جن میں قنوت نازلہ سے متعلق تفصیل موجود ہے۔ میں نے یہ اس لیے اس کے اندر یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کیا تاکہ اس کار خیر میں مجھ ناچیز کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خیر و عافیت سے رکھے اور تمام بلا مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں میں غیر مسلمین مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ان سے آزادی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت الحفیظ میڈیا خانقاہ حفیظیہ مکیہ، وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت،
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق سبحانك لا إله غيرك لا إله غيرك. اللهم انصر عساكر المسلمين. الحفیظ میڈیا خانقاہ حفیظیہ مکیہ. اللهم انصر عساكر المسلمين والعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي ترده عن القوم المجرمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمہ قنوت نازل. یا اللہ ہمیں راہ دکھلا ان لوگوں میں جن کو آپ نے راہ دکھلائی اور عافیت دے ان لوگوں میں جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی اور کارسازی فرمائیے ہماری ان لوگوں میں جن کے آپ کارساز ہیں اور برکت دے اس چیز میں جو آپ نے ہم کو عطا فرمائی اور بچا ہم کو اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے مقدر فرمایا کیونکہ فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں. آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بے شک آپ کا دشمن عزت نہیں پا سکتا اور آپ کا دوست ذلیل نہیں ہو سکتا. برکت والے ہیں آپ اے ہمارے پروردگار اور بلند و بالا ہیں. یا اللہ مغفرت فرما مومن مردوں اور عورتوں کی اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے گناہ معاف فرما اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کے باہمی تعلقات کو درست فرما دے اور ان کے دلوں میں الفت باہمی اور محبت پیدا کر دے اور ان کے دلوں میں ایمان و حکمت کو قائم فرما دے اور ان کو اپنے رسول کے دین پر
ثابت قدم فرما اور توفیق دے انہیں کہ شکر کریں تیری اس نعمت کا جو تو نے انہیں دی ہے، اور یہ کہ وہ پورا کریں تیرا وہ عہد جو تو نے ان سے لیا ہے، اور غلبہ عطا کر ان کو اپنے دشمن پر اور ان کے دشمن پر۔ اے معبود برحق تیری ذات پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ مسلم افواج کی مدد فرما اور کفار و مشرکین پر اپنی لعنت فرما جو آپ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے مقاتلہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے اور ان کی جماعت کو متفرق فرما دے اور ان کی طاقت کو پارا کر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے اور ان کو ایسے عذاب میں پکڑ لے جس میں قوت و قدرت والا پکڑتا ہے، اور ان پر وہ عذاب نازل فرما جس کو آپ مجرم قوموں سے اٹھایا نہیں کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحفیظ میڈیا خانقاہ حفیظیہ مکیہ۔